کتنی کتابیں دیکھی ہوگی. تو چپ ہو گئے. میں نے کہا لباس کے آداب پر اور کون سا لباس سنت ہے کون سا نہیں ہے اس پر کتنی کتابیں لکھی ہے اور سب سے پہلے کس نے لکھی, سب سے اہم کسی معلوم ہے آپ کو؟ وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا حق تو عالم کی حیثیت سے آپ پر ہے نا کہ آپ اپنے پیغمبر اور اسلامی طریقے کا لباس دیکھیں. میں نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب. اس میں لکھا ہے کہ قمیص کا جو گلا ہے بٹن پٹی دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے, اور یہ جو رواج ہو رہا ہے کہ سب لوگوں نے الٹے سلوائے, یہ غلط طریقہ ہے. پھر کہنے لگے وہ کتاب تو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی, آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی. میں نے کہا شیخ عبدالحق نے میرا ماموں ہی نہ چچا ہے, ہندوستان کے ایک سربراہ عالم ہے, اور ان کی یہ تصنیف اچھی تصنیف سمجھی گئی, اس لیے خلاصۃ الفتاوی کے ساتھ چھپی. تو میں نے کہا ہدایت تو پڑھا ہوگا کہ ہاں بالکل میں نے پڑھا ہے بھی. میں نے پڑھایا نہیں پڑھا ہے, پڑھاتے تو ایسے غریب مسکین نہ ہوتے. میں نے کہا کتاب الجنائز میں صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مردے کو جب کفناتے ہیں تو پہلے بائیں طرف کا کفن لپیٹے لیفوق علیہ الیمنا, تاکہ دائیں کپڑا اوپر آ جائے, کما کان یلبس فی حیاتی. آپ کا کفن تو ہم اور طرح لپیٹیں گے, دائیں پہلے پھر بائیں, کیونکہ آپ حیات میں الٹا پہنتے ہیں. صاحب ہدایت تک جو مسلمان پیدا ہوئے تھے وہ اس طرح کہتے تھے جیسے میں کہتا ہوں. تبھی تو وہ کہہ رہے کہ کفن تک اس بات کا خیال رکھا جائے. یہ اپنی قمیض پہنتے ہیں, طالب علم ہے سابعہ اور دورہ و تخصص کا, یہ شیخ الحدیث ہے, مفتی صاحب ہے, ان کو تمیز نہیں ہو رہی ہے. وہ صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دائیں کو بائیں پر کر دیں. اب جب صاحب ہدایت تک لکھا ہے تو ہدایت کی 37 مشہور شرح ہیں ہمارے پاس, سب میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہدایت میں لکھا ہوا ہے کسی اور فتوے کی کتاب میں فقہ کی کتاب میں نہیں ہے تو ان کا نقص ہے یہ. اور کتنے نقائص ہیں جو واقع ہے عبارات و تعبیرات میں. خیر الحمدللہ انہوں نے اپنے بھی کپڑے ٹھیک کیے, اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کی, بلکہ ایک دفعہ مجھے لے گئے کہا جو اس پر بیان کر لو. میں نے بیان بھی کیا. بعض مولوی ایسے ہیں کہ ان کو میں نے کپڑے سلوا کے دیے یہاں سے اپنے درزی سے. یعنی جی درزی نہیں سیتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو بیان کرنا. درزی کو نہیں سمجھا سکتا ہے, وہ پیسے لیتے ہیں مفت سیتا ہے. خیر جی درزی کے پیچھے گیا میں, اس کو سمجھا, اس نے کہا مجھے نہیں بولا, آج کے بعد انشاءاللہ میں اور لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ علماء آئے تھے اور مسئلہ یہ ہے کہ دائیں بائیں پہ آؤ. تو میں نے کپڑے جوڑے سلوائے اور مولویوں کو دے دیے. میں نے کہا یہ مفت ہو رہے ہیں. یقین کر لو بعضوں نے تبدیل کیے اور بعضوں کے جب وہ پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے کہاں چلے گئے. وہ جو اس لیے تھے ختم فلاڑے لس جوڑی پیو کال کے ختم. ہاں میرے سلوانے کا یہ مطلب ہے کہ تو جو ہے نا ابھی چلنا سیکھ رہا ہے اور جیسی ماں کسی کو قمیص اڑاتی ہے میں تمہیں اڑاؤں گا. میرا مقصد تو یہ کہ آپ انسان ہوں گے اور آپ اس عمل کا احترام کر کے خود بھی ہمیشہ ایسا کریں. ایک اور بزرگ عالم دین ہے, ہمیں ان سے شاگردی کی نسبت بھی ہے. وہ کہتے تھے یار آپ مجھے اس طرح کنارہ بناتے ہیں, پھر میں درزی کو 30 روپے دے کے اس کو ٹھیک کرواتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک کرواتے ہیں یا بگاڑتے ہیں؟
تو ایک دن میں نے کہا حضرت کوئی گناہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت زندہ ہو گئی؟ الحمدللہ وہ بات ان کو لگی اور اب وہ صحیح کپڑے پہنتے ہیں اور قمیص کا دایاں بایاں پر رہتا ہے. توجہ نہیں ہے، اثر تو خیال نہیں ہے. یہ جو جمعے کی فجر ہے اور اس میں قرات ہے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر، یہ مداوم قرات ہے، یعنی اس میں نبی سے دوسری قرات ثابت نہیں ہے. امام ابو جعفر طحاوی نے تمام نمازوں میں دوسری صورتیں بتائی، لیکن جمعے کی فجر میں کہا تو مگر کوئی صورت نہیں بتا سکے. اور یہ طے شدہ ہے کہ جمعے کی فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی ہے. بعض فقہاء نے جو لکھا ہے کہ پڑھے لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دے تاکہ مداوم نہ بنے. سعایہ میں مولانا عبدالحی صاحب نے اور نصب الرایہ میں جمال الدین زیلئی نے، نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6، 4 جلدوں والا نسخہ، اس میں لکھا ہے کہ جب حدیث میں مداومت آ چکی ہے تو کسی امتی کا یہ کہنا کہ مداوم نہ ہو غلط ہے. یہ پڑھنا بھی سنت ہے اور دوام بھی سنت ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا جو طریق ہے معجم صغیر طبرانی صفحہ 180-81، اس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، حضرت دوام فرماتے تھے اس پر، یعنی اور دنوں کی قرات تو بدلتی رہتی تھی لیکن جمعے کی فجر میں ہمیشہ آپ نے پہلے میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھی ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگردوں سے پوچھتے تھے کیا کرتے ہو؟ جی امامت کرتا ہوں. تو باتوں باتوں میں پوچھتے تھے کہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے ہو؟ جو لائق ہوتا تھا بعمل وہ کہتے جی سجدہ و دہر. تو حضرت بڑی دیر تک دعائیں دیتے تھے، اور جو کہتے جی کوئی بھی پڑھ لوں یہ وہ، تو حضرت پھر فرماتے تھے تم نے دیوبند میں کیا پڑھا تھا، میرے درس میں کیوں شریک ہو رہے تھے؟ سجود قرآن میں بھی ہے، مواقیت میں بھی ہے، فضائل میں بھی ہے، صلاۃ الجمعہ میں بھی ہے، بخاری میں ترمذی میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ تنزیل السجدہ فی الرکعۃ الاولی من الفجر یوم الجمعہ وسورۃ الدہر فی الرکعۃ الثانیہ او کما قال. مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی شیخ الاسلام کے خاص شاگرد ہیں، لیکن ان کی لائن دوسری تھی، قرات اور تجوید وغیرہ. پڑے ہوئے دیوبند کے تھے، جیسے مولانا قاری بخش ملتان والے فاضل دیوبند تھے. یہاں کراچی میں قاری حبیب اللہ صاحب تھے، جمعیت تعلیم القرآن والے انہی کے مطابق چل رہے تھے. یہ مولانا حبیب اللہ بھی دیوبند فاضل تھے، شیخ الاسلام کے شاگرد تھے. کہتے ہیں مولانا حسین احمد صاحب مدنی کئی سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور فجر کا وقت اسٹیشن میں آیا. آپ نے قاری نجم الدین صاحب اصلاحی کو کہا کہ نماز پڑھا لیں. قاری نجم الدین نے سوچا کہ اسٹیشن ہے، جلدی ہے، کوئی صورت پڑھ لی ادھر ادھر سے جیسے مولوی پڑھتے. نماز کے بعد دیکھا گیا تو شیخ الاسلام پر بہت ناراضگی کے آثار تھے.
اور قاری نجم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ گاڑی آنے کا ٹائم معلوم نہیں تھا کیا؟ اب بھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، کس بات کی جلدی تھی؟ اور فجر میں، جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ کہ مجھے یاد آیا، میں نے کہا جی غلطی ہو گئی، تو غلطی نہیں ہوئی، ہمارا پورا ہفتہ برباد کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند میں جمعے کی فجر شیخ الاسلام خود پڑھاتے تھے، فرماتے تھے یہ مولوی اور قاری اپنی آسانی کے لیے کوئی اور صورت پکڑ لے اور سجدہ و دہر پڑھتے تھے۔ ایک دن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اور جمعے کی فجر تھی۔ مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام کو کہا کہ نماز آپ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و دہر پڑھتا ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرت حکیم الامت نے کہا جس کو تکلیف ہے وہ کہیں اور چلے جائے، یہ میری مسجد ہے اور جس طرح میں چاہوں گا ایسا ہوگا۔ شیخ الاسلام نے سجدہ و دہر پڑھی، سجدے کی جگہ جب آئی تو سجدے میں چلے گئے، پھر رکوع اور قرات رکوع۔ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، نماز کے بعد لوگوں نے کہا یار جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، نماز ہوئی یا نہیں۔ حکیم الامت نے اعلان کیا کہ آج کی اس سنت کے احیاء سے اب تک جو نمازوں میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ واقعہ مفتی محمود الحسن گنگوئی نے حدود اختلاف میں نقل کیا ہے اور اس کو پورے دلائل کے ساتھ نقل کر کے اس کتاب کو میں نے شائع کیا اور اس کا نام رکھا ہے آداب اختلاف۔ یہ مسائل اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ باقی کل امیر نفسی، لا الہ الا اللہ۔ تو سورہ فاتحہ کے نام زیادہ ہے، ایک نام اس کا رقیہ بھی ہے، دم درود، جھاڑ پھونک۔ بتایا تھا کہ 3 طریقے ہیں آیات یا دعوات کے استعمال کے، سب سے اعلیٰ و عرفہ طریقہ دعا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ دم کرنا ہے، آیتیں پڑھے اور اس وقت متوجہ رہے بیمار پر اور کوئی خیال ذہن میں نہ لائے، اور اگر قریب ہے تو آیات پڑھتے ہوئے منہ میں رال بنائے اور اس رال کے ذرہ برابر سا ذرات معمولی سے دم کرتے ہوئے وہ مدموم کو جس کو آپ دم کرتے پہنچنا چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آیات کسی پلیٹ یا پرچ میں لکھ لی جائے زعفران سے یا ویسے ہی بغیر نشانی کے جیسے آپ لکھتے ہیں، صاف قلم سے، اور پھر اس میں پانی ڈال کے پلائے اور اس کو کہے کہ یہ پی لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دونوں کی اجازت دی ہے، اور آج حنابلہ آستین چڑھا کے لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں۔ الطب النبوی ابن قیم صفحہ 270۔ حافظ ابن قیم کہتے میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ بعض لوگ لکھ کے پلاتے ہیں، شیخ الاسلام نے کہا جس کا پڑھنا جائز ہے اس کے لکھ کر پینے میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہے جسے ہم تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ اصل میں آز یعوذ سے باب تفعیل ہے، عوذ یعوذ۔ تعویذ کے معنی ہے کسی کو پناہ دلانا،
بعض آیات اور بعض دعائیں